السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، آج 6 دسمبر ہے اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو کوئی بھی شخص نہیں بھلا سکتا۔ خاص طور سے مسلمان حضرات اس تاریخ کو نہیں بھلا سکتے، کیونکہ اسی تاریخ میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کے چاہنے والوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت سے ہر ایک شخص واقف ہے، خواہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس ملک کا رہنے والا ہو، کسی اور ملک کا رہنے والا، ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اب اس موقع سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ قابل ذکر ہے۔ یقیناً آج وہ بابری مسجد شہید ہونے کے باوجود ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے قبضے سے وہ مسجد نکل چکی ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ قابل ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر یہ بنتی ہے کہ ہم 6 دسمبر کو یاد رکھیں، اس تاریخ کو یاد رکھیں اور اس تاریخ کو کم سے کم ذکر کریں اور اپنی نسلوں تک اس تاریخ کے تعلق سے جو حقیقتیں ہیں اس کو پہنچائے اور بتائے کہ بابری مسجد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی۔ اپنی نسلوں کو بتائے کہ بابری مسجد کو 1528 عیسوی میں تعمیر کی گئی، بنائی گئی، لیکن اس تعمیر سے سرپسند ہندوؤں کو بہت تکلیف تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بابری مسجد ہمارے قبضے میں آ جائے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 1949 عیسوی کے اندر ایک غلط حرکت کی اور اس مسجد کے اندر مورتیاں رکھنی شروع کر دی، محض اس لیے تاکہ ہم دعوے کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ یہ مسجد نہیں، یہ تو مندر ہے، مسجد کے اندر مورتیاں نہیں ہوتی، یہاں تو مورتیاں موجود ہیں۔ لہٰذا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم اس کے اندر پوجا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مورتیاں رکھی گئی ہیں، جبکہ اس بات سے ہر ایک شخص واقف ہے، وہ شخص بھی واقف ہے جس نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی ہے۔ پھر اس غلط حرکت سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس بابری مسجد کو شہید کر دیا، جس بابری مسجد کے بارے میں یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا مندر ہے یا ہماری عبادت گاہ ہے، ہم اس کے اندر پوجا کرتے ہیں۔ 1992 کے اندر 6 دسمبر کو ان شرپسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ میں تو ایسے ہندوؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ مسجد نہیں، یہ مندر ہے، اور اسی مسجد کے اندر انہوں نے مورتیاں بھی رکھی اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس مندر کو شہید کر دیا، کیونکہ تم ہی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسجد نہیں، یہ مندر ہے، اور اس کے اندر تم مورتیاں بھی رکھ دیے تھے، پھر اس کے بعد تم نے اس کو شہید کر دیا۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم ہندو بھی نہیں ہو، تم انسانی شکل میں درندے ہو، حیوان ہو، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ تم ہی یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ مسجد نہیں مندر ہے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی مندر کو شہید کر دیا۔ تو اگر انہوں نے آج بابری مسجد کو شہید کیا تو ان سے یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ انسانیت کے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، درندے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس حقیقت کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک پہنچائے، اپنی نسلوں تک پہنچائے، تاکہ اس کی حقیقت ہماری نسلوں تک محفوظ رہ سکے، کیونکہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، حکومت کسی اور کی ہے، ہم چاہ کر بھی بابری مسجد پر قابض نہیں ہو سکتے، کیونکہ کتنے سال ہم نے مقدمے لڑے، لیکن لڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ بابری مسجد انہی کے قبضے میں چلی گئی جو غلط دعوے کر رہے تھے۔ تو آج ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ کم سے کم 26 دسمبر کو ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور بابری مسجد کو کس نے شہید کیا، کیوں شہید کیا، مکمل تاریخ آپ رکھیں اور بتائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ جب ان کے پاس اسباب ہو، ان کے پاس طاقت ہو، تو وہ پھر اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے سکے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن
وہ مسجد پھر آباد ہوگی اور وہ مسجد پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی۔ اور اس موقع سے قرآن کریم ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو کھولیے، سورہ آل عمران کی آخری آیت کو آپ پڑھیے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے کو آپ پڑھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ اس ترجمے پر عمل بھی کریں، اس کی تفسیر پر عمل بھی کریں، اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے لوگوں کو بتائے بھی کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ہاں، اخیر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک اسلام کا ادنا سا خادم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں، اور بحیثیت عالم میں نے یہ ساری باتیں بطور مشورہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو عمل کر سکتے ہیں، اور اگر بری لگی ہوں تو معافی کا طالب ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں، اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔